نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب جمن طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة یا مبدع النعم۔ اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام، آپ کی تعریف توصیف اور نعت مبارکہ کے بعد جیسا کہ آپ دوست احباب جانتے ہیں کہ ماہ ذی الحج شریف کے آخری ایام ہیں اور ان ایام میں خلیفہ ثالث خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، یوم وصال ہے۔ اس نسبت سے پوری دنیا میں عرب و عجم میں آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کے دین کے ساتھ جو قربانیاں ہیں، آپ کی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، اس پہ عام طور پہ بیان ہوتے ہیں۔ ہم بھی ان علماء کی تبعیت میں ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آج تھوڑی دیر کے لیے مختصر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان جو ہے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، جنت میں میرا رفیق عثمان ہوگا۔ پہلے نمبر پہ تو ان کے اگر آپ نام میں غور و فکر کریں، عثمان غنی، یہ عرب عجم صحابہ سے لے کے آج تک آپ کو غنی ہی کہا گیا، عبد الغنی نہیں کہا گیا۔ بعض اوقات اشتباہ پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ صفت اللہ کی ہے، تم نے بندے کو دے دی لہذا شرک ہو گیا۔ آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے، بات بات پہ مسلمانوں کو شرک اور بدعت، جو بھی بات، یہ شرک ہے یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ ایسے لگتا ہے جیسے مسلمان جو ہیں مسلمان رہ ہی نہیں گئے، ہر آدمی مشرک ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ تم اللہ کو بھی پکارتے ہو، رسول اللہ کو بھی پکارتے ہو، تم کہتے ہو اللہ بھی جانتا ہے، رسول بھی جانتا ہے، تم کہتے ہو اللہ بھی مدد کرتا ہے، رسول بھی مدد کرتا ہے، تو یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ اب اللہ هو الغنی الحمید ہے، رب کریم نے اپنے آپ کو خود غنی کہا ہے، یہ اس کے اسماء حسنہ میں سے ہے، یہ اس کی ایک صفت ہے۔ لیکن سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، آج تک پوری امت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی ہی کہہ رہی ہے، عبد الغنی نہیں کہہ رہی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جب کسی کو اپنی صفت دیتا ہے تو وہ رب کے ساتھ شریک نہیں ہو جاتا، ہاں وہ بذات غنی ہے، یہ بالعطا غنی ہے۔ پھر آپ کی ایک صفت ہے جس کو ذی النورین کہا جاتا ہے، جب سے رب کے نبی آنے لگے، جب سے یہ مخلوق بنی،
کوئی کائنات میں ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جس کے عقد میں یکے بعد دیگرے کسی بھی نبی کی 2 صاحبزادیاں آئی ہوں۔ حضرت عثمان غنی کو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ 2 نوروں والے ہیں۔ ذوالنورین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 2 نوروں والے ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ امام اہل سنت نے کہا تھا نا کہ نور اس کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں، 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا ذوالنورین، 2 نوروں والے۔ تو جب صحابہ آپ کو ذوالنورین کہیں، تابعین کہیں، ائمہ مجتہدین کہیں، اولیاء کہیں، علماء کہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ جس نبی کی بیٹیاں نور ہیں اور جو ان کے ساتھ رہے وہ 2 نوروں والا بن جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو خود نور ہوئے، کبھی تو ان کی اولاد بھی نور ہوگی نا۔ امام اہل سنت نے اسی طرح اشارہ کیا ہے کہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، کہ مصطفیٰ کریم تو عین نور ہیں۔ اب سارے اہل بیت جو ہیں وہ نور ہدایت قرار پاتے ہیں۔ تو اگر آپ کبھی ان لوگوں کے ناموں میں، کبھی مصطفیٰ کریم کے ناموں میں آپ غور و فکر کریں، بہت سارے اختلافی مسئلے جو ہیں وہ اپنے آپ ختم ہو جاتے ہیں۔ جو نبی کریم کے نام ہیں، جو قرآن میں ہیں، جو حدیث میں ہیں، جو صحابہ نے لیے، کم و بیش 1200 نام جو ہیں یہ تحریر میں آ چکے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ کئی نام اس میں قرآن میں موجود ہیں، اللہ کے بھی ہیں، مصطفیٰ کے بھی ہیں۔ تو بہت سارے ایسے نام، چونکہ ہم عربی نہیں جانتے ہوتے، ہمیں ناموں کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے ہم جو ہے وہ اختلاف میں پڑ جاتے ہیں۔ بھئی اتنی تعریف کیوں کرتے ہو؟ بھئی تعریف کیوں نہ کریں، ان کا نام ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو محمد تو کہتے ہی اس کو جس کی تعریف کی جائے۔ ایسا شخص جس کی مرتن بعد مرتن و کرتن بعد کرتن، جس کی بار بار ہزار بار، جس کی زبانیں لوگوں کی تھک جائیں اور جس کی تعریف کا حق ادا نہ ہو، اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم ان کے ناموں میں، صحابہ کے ناموں میں غور کرتے ہیں تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، بہت سارے اختلاف مٹ جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا، عربی نہیں آتی، ہم نام بھی لیتے رہے۔ کافروں کو عربی آتی تھی نا، اہل عرب تھے، تو ایک دن انہوں نے بیٹھ کے یہ مشورہ کیا کہ ہم محمد بھی کہتے ہیں، جب بھی مصطفیٰ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، ذرا زور سے پڑھا کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا نام آنے پہ جو درود نہیں پڑھتا وہ جنت کی راہ بھول گیا۔ تو ہم نے جنت کی راہ بھولنی تو نہیں ہے نا۔ اب گھر میں ہوں، گلی میں ہوں، بازار میں ہوں، مسجد میں، جہاں بھی ہوں، جب محبوب کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہ اپنا وتیرہ بنا لیں، آپ یہ اپنا طریقہ بنا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابخل الناس ہے، ساری دنیا میں بخیل ترین آدمی، کنجوس ترین آدمی وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے وہ درود نہ پڑھے، اس کی زبان نہ ہلے۔ پھر فرمایا لا تجعلونی کقد الراکب، لوگوں مجھے سوار کا پیالہ نہ بنا لینا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ، سوار کا پیالے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جب سوار سواری کرتا ہے تو اپنے ساتھ ایک پیالہ بھی رکھتا ہے۔ آپ وہ سواریاں نہیں رہیں، کاریں ہیں، لیکن پھر بھی ساتھ آپ پانی کا ایک بوتل ضرور رکھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جب پیاس لگے گی تو پئیں گے۔ تو فرمایا مجھے پانی کی بوتل نہ بنا لینا کہ جب پیاس لگے تو بوتل یاد آئے، جب پیاس لگے تو پیالہ یاد آئے، ارے ادھر رکھا تھا پیاس لگی۔ فرمایا نہ مجھے پانی کا پیالہ اور پانی کی بوتل نہ بنا لینا کہ جب کب درود پڑھیں گے؟ جب نماز پڑھیں گے۔ کب درود پڑھیں گے؟ جب کوئی کہے گا۔ فرمایا نہ مجھے ایسا نہ بنا لینا، بلکہ اپنی عبادت کے شروع میں، اپنی عبادت کے درمیان میں، اپنی دعاؤں کے آخرت میں ہر جگہ مجھ پہ درود و سلام پڑھتے رہنا۔ تو میرے بھائی میں حیران ہوتا ہوں کہ مسلمانوں کی مجلس میں نام لیا جائے اور لوگ ایسے شرم کر رہے ہوتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں، گالی نکالتے نہیں شرم کرتے، بات کرتے، غلط بات کرتے نہیں شرم کرتے، اتنی زبانیں بولتے ہیں، اتنا بولتے ہیں کہ لوگوں کے کان پھٹ جاتے ہیں، لیکن جب درود و سلام کی باری آتی ہے
تو ایسے گنگ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، جو ہمیں نہیں بھولتے آپ کیسے ان کو بھول سکتے ہیں؟ تو لہٰذا جب بھی میں مصطفیٰ کا نام لوں، کریم کا نام لوں، آپ کی زبان سے ببانگ دوہل اور آواز سے زور سے نکلنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا یار یہ کم ہے کہ آپ کو کوئی کہے جی وقت کے وزیر اعظم کا آپ کو فون آیا، آپ کو سلام آیا ہے، فلاں بڑے آدمی کا آپ کو سلام آیا ہے؟ مصطفیٰ کریم نے کہا تم ایک بار مجھے سلام کہو، رب 10 بار تمہیں سلام کہتا ہے۔ ایک بار مجھے درود بھیجو، رب 10 بار تمہیں درود بھیجتا ہے۔ کیا یہ کم ہے کہ ہماری زبانوں پہ مصطفیٰ کا نام آئے اور اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں ہمارا نام آ جائے؟ اس کے بڑھ کے اور کیا ہے؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ صفات ہیں۔ آج کل ہمارا طریقہ رہ گیا ہے کہ ہر بزرگ کا، صحابی کا، ولی کا عرس بھی مناتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن سوائے چند کرامات کے اور ہماری زندگی میں ان کا کچھ ہوتا نہیں، ان کی سیرت نہیں ہوتی۔ کیسے زندگی گزاری کوئی پتہ نہیں ہے، کیسے ان کے عقائد تھے کوئی پتہ نہیں ہے، ان کے گھر بار کا طریقہ کیا تھا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر تاجر تھے تو تجارت کیسے کرتے تھے، اگر حاکم تھے تو حکومت کیسے کرتے تھے، اگر والد تھے تو گھر کا انتظام کیسے کرتے تھے، اگر وہ بیٹے تھے تو باپ کا احترام کیسے کرتے تھے، اگر وہ دوست تھے تو دوست کے حقوق کیسے ادا کرتے تھے، اگر وہ ہمسائے تھے تو ہمسائے کے ساتھ شفقت کیسے کرتے تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ہم نے صرف نام رٹے ہوتے ہیں۔ ہمیں حتیٰ کہ ہم میں سے ہر دوسرا شخص جس سے پوچھو، بلکہ آج کل تو تعارف ہی یہ کرایا جاتا ہے، اس سے ملیے یہ بڑا عاشق رسول ہے، اس سے ملیے یہ بڑا عاشق رسول ہے۔ ہم نے سمجھا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے عشق جو ہم نے جیب میں ڈالی ہوئی ہے۔ ارے عاشق رسولوں کی شکلیں ایسی نہیں ہوتی، عاشق رسولوں کے طریقے ایسے نہیں ہوتے، عاشق رسولوں کی زندگی ایسے نہیں ہوتی، عاشق رسولوں کے طریقے ایسے نہیں ہوتے، ان کی گفتار ایسے نہیں ہوتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھینس ہو اور اس کے سینگ نہ ہو، انسان ہو اور اس کے اوپر سینگ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ عاشق ہو تو اس کی زبان ایسے چتر چتر نہیں کرتی، عاشق ہو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، عاشق ہو اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے، اس کی گفتار سے پتہ چلتا ہے، اس کے گھر بار سے پتہ چلتا ہے۔ عاشق ہو تو عثمان غنی جیسا عاشق ہو۔ جب سے اسلام قبول کیا ہے ان آنکھوں نے کبھی کسی غیر عورت کو نہیں دیکھا۔ یہ ہاتھ اس کے بعد جب سے مصطفیٰ کریم کے ہاتھ سے ٹچ ہوئے ہیں، جب سے سلام لیا ہے، ان ہاتھوں سے آج تک حرام نہیں کھایا، ان ہاتھوں کو آج تک شرمگاہ نے نہیں چھوا۔ یہ ہاتھ مصطفیٰ سے جو ہے ٹچ ہو چکے ہیں، مل چکے ہیں۔ اب یہ کبھی غیر چیز سے، حرام چیز سے، یہ کبھی ایسے بھی نہیں تھے کہ بھئی وہ حسین نہ ہو۔ حسین ایسے تھے جب ان کی شادی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے، اس وقت پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ یہ ذو ہجرتین ہیں، انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ پہلی ہجرت حبشہ میں کی تھی۔ جب حبشہ میں یہ دونوں میاں بیوی گئے تو روایتوں میں آتا ہے کہ لوگ سڑکوں پہ قطاریں باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے یہاں سے دنیا کا حسین ترین جوڑا گزرے گا، ہم آنکھیں ان سے دیکھ کے آنکھوں کی پیاس بجھائیں گے۔ لوگ کئی گھنٹے کھڑے رہتے تھے عثمان غنی کو دیکھنے کے لیے، آپ کی زوجہ محترمہ کو دیکھنے کے لیے۔ حسن یہ ہے فتنے نہیں جگاتا، حسن یہ ہے فتنے دبا کے چلتا ہے۔ آج تھوڑا سا حسن آ جائے، میں تو کہا کر تو سمجھ نہیں آتی، چلو کچھ گناہوں میں تو مزہ آتا ہے نا، مثلا زنا ہے گناہ ہے لیکن مزہ ہے، شراب ہے زنا ہے تھوڑی دیر کے لیے مزہ ہے، حرام کھانے میں گناہ ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے مزہ ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا یہ بال کھول کے چلنے میں کیا مزہ ہے بھئی عورتوں کے؟ کوئی مزہ ہے اس میں؟ گناہ ہے لیکن ہو رہا ہے بغیر لذت کے گناہ۔ بھئی میں کہتا ہوں ہم ابھی کبھی آپ کو بھی ابھی میں کہوں کہ سیدہ عائشہ چرخہ کراتی تھی، بہت سارے نوجوان بوڑھے بہت سارے بچے پوچھیں گے چرخہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے چرخہ۔ کبھی ہمیں یہ نہ لوگوں کو بتانا پڑے کہ دوپٹہ بھی ہوتا تھا، ایک سر پہ چادر بھی ہوتی تھی، بچے پوچھیں گے وہ کیا ہوتا ہے، ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ کبھی ہمیں یہ نہ بتانا پڑے حیا بھی ہوتا تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایسے شخص سے کیسے نہ حیا کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ عثمان غنی حیا کا حمالیہ تھے اور دین ہمارا
یہ فرمایا الحیا من الدین، حیا دین ہے۔ اور کتنا حیا ہونا چاہیے۔ آج ہر گھر کے مسئلہ نہیں ہے، ہر گھر میں مصیبت نہیں ہے، ہر گھر میں دوسرا جادو ہو گیا ہے، مجھ میں تعویذات ہو گئے ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے، مجھے دم کر دو، مجھے دعا دے دو، مجھے تعویذ دے دو۔ کہاں کہاں بھاگ رہے ہیں ہماری بچیاں، ہماری عورتیں، کس کے سامنے؟ اب بے حیا لوگوں پیروں کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، بے داڑھی، بے نمازے، شرابی، پتہ نہیں کیا کیا۔ کبھی دیکھا یہ کدھر سے آئی مصیبتیں؟ ہم نے قرآن کو گھر سے نکال دیا، ہم نے حدیث کو گھر سے نکال دیا، ساری رات ڈانچ ڈانس بے حیائی دیکھتے ہیں اور قرآن نہیں پڑھتے۔ تو آئیے یہ دیکھیں، یہ ہے اصل مسئلہ کہ گھروں سے ان چیزوں کو بھگا کے فرمایا حیا کیا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، صحیح حدیث ہے، جب پہلی وحی آئی بخاری شریف میں ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو کانپ رہے تھے، زملونی زملونی، مجھے چادر دے دو، مجھے چادر دے دو۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ نے پوچھا یا رسول اللہ ہوا کیا؟ میرے آقا ہوا کیا؟ کہا مجھے آج ایک ایسی شخصیت پہلی بار جبرائیل امین کو دیکھا تھا، وہ ساتھ تھے، میں نے پہلی بار دیکھا۔ فرمایا میں ابھی دیکھتی ہوں یہ کون ہے، چونکہ وہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا خطبہ سماویہ کی عالم تھی، ورقہ بن نوفل جو تھے ان کے عزیز تھے اور وہ بہت بڑے عالم تھے۔ کہا آپ بیٹھیے، مصطفیٰ کریم بیٹھے، ساتھ سیدہ خدیجہ بیٹھی، ساتھ بیٹھ کے ایسے کندھے سے کندھا ملایا۔ ابھی بھی نظر آ رہے ہیں؟ مصطفیٰ کریم نے کہا ہاں ابھی بھی نظر آ رہے ہیں۔ آپ اٹھی، آپ کی گودی میں بیٹھ گئی، فرمایا ابھی بھی نظر آ رہے ہیں؟ کہا ہاں ابھی بھی نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے اپنی چادر اتاری، کہا ابھی بھی نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا نہیں اب نہیں نظر آ رہے۔ حضرت سیدہ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ رب کا فرشتہ ہے، یہ شیطان نہیں ہو سکتا ہے۔ جہاں عورت کے بال کھلے وہاں رب کا فرشتہ نہیں رہتا ہے، اور جہاں عورت ساتھ دھام کے بیٹھے وہاں رب کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو فرمایا حیا ہے دین۔ آج اپنے گھروں میں دیکھیں، آج اپنے بازاروں میں دیکھیں، کسی بیٹی کی آنکھوں میں باپ کا حیا ہو، کسی بیٹے کے آنکھوں میں باپ کا حیا ہو، کسی چھوٹے دوست کے آنکھوں میں بڑے کا حیا ہو، حیا ختم، ہمارا معاشرہ ختم ہو گیا۔ مسلم معاشرہ تو دور کی بات ہے، ہم مطلقاً معاشرہ نہیں بنا سکے۔ یہ ہماری کمیاں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، ہم کدھر چلے گئے؟ فرمایا عثمان حیا ہے، سر تا پا حیا ہے، اور حیا کیا ہے؟ الحیا من الدین، حیا دین ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کرم جو پوری امت پہ ہے، یہ آج کا قرآن ہے۔ یہ آج کا جو قرآن پوری دنیا میں چل رہا ہے یہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں کا ہے۔ انہی کو اس لیے جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ جب جنگیں ہوئی نا، یہ مختلف ممالک جب آئے تو قرات میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں عرض کی خلیفۃ المسلمین، پتہ نہیں آنے والی نسلیں کہیں وہ تورات و انجیل کی طرح ہماری نسلیں جو ہیں وہ بھی کہیں بہک نہ جائیں عیسائیوں یہودیوں کی طرح۔ وہ ان کی کتنی انجیلیں، آج بھی ان کی 4 انجیلیں چل رہی ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ الگ چل رہی ہے، نیو الگ چل رہی ہے، اور اس میں سے کچھ صحائف الگ چل رہے ہیں۔ تو کہیں ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ کریں، قرآن کو ایک قرات پہ اکٹھا کر دیں، کیونکہ قرآن تو 7 قراتوں پہ نازل ہوا تھا۔ پھر پڑھنے میں لب و لہجہ، جیسے آج کوئی بعض اوقات عربی اور طریقے سے پڑھتے ہم اور طریقے سے لب و لہجے میں فرق، تو قرآن کو اکٹھا نہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، جو سیدنا صدیق اکبر نے قرآن اکٹھا کیا تھا وہ ہمیں دیا جائے، ہم آپ کو واپس کر دیں گے۔ وہ انہوں نے دیا۔ آپ نے چند لوگوں کی جنہوں میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر رضی اللہ، دیگر لوگ تھے، ان کو اکٹھا کیا اور قرآن کو ایک قرات پہ اکٹھا کر دیا، اور جو ادھر ادھر چیزیں جنہوں نے تفسیریں اس میں ملا دی تھی ان کو سب کو ضائع کر دیا۔ تو رب کریم نے ان کو یہ سعادت بخشی کہ آپ پوری امت میں آج جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کے جامع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور محبت کتنی تھی قرآن سے، یہ بھی ان کی ایک صفت ہے۔ جیسے حیا صفت ہے ایسے قرآن سے محبت صفت ہے۔ آج ہم سے قرآن چھوٹ گیا، آج ہم سے صاحب قرآن چھوٹ گیا۔ آج ہمارے بچوں کو گانے تو آتے ہیں، غزلیں تو آتی ہیں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن بڑے بڑے لوگوں
کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہمیں قرآن کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ کتنی محبت تھی، رات کو کھڑے ہوتے، ابو نعیم نے بسند صحیح آپ سے نقل کیا، رات کو کھڑے ہوتے اور فجر تک قرآن پڑھتے، اور پھر جب اذان ہوتی تو کہتے یا اللہ تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ میری 2 رکعتیں پوری نہیں ہو سکی۔ میں روز رات کو کھڑے ہو کے قرآن کریم ایک ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے، اور خوبصورت جیسے پہلے میں نے کہا بہت تھے، لیکن آنکھوں کے نیچے یہاں داغ نظر آتے تھے، ایسے جیسے کوئی چیز لگی ہوتی ہے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے؟ عثمان غنی اتنا روتے ہیں کہ یہ داغ پڑ گئے ہیں، اور خاص کر جب قبرستان جاتے قبر کو دیکھتے، آج تو قبروں میں نشے کیے جاتے ہیں، وہاں آج تو گیمیں کھیلی جاتی ہیں، جب قبر کو دیکھتے اتنا روتے، وارک داڑھی تر ہو جاتی۔ پوچھتے اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی کہا ہوا ہے، کئی بار جنتی کا، اصحاب بدر میں سے ہیں۔ یہ بھی بات ہے، آپ بدر میں گئے نہیں لیکن مال غنیمت آپ کو ملا تھا، آپ بدری صحابیوں میں شمار ہوتے ہیں، یہ کیسے جب گئے نہیں تو بدری کیسے بن گئے؟ فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو تھی وہ بیمار تھی، آپ بیمار پرسی کر رہے تھے، بدر میں نہیں گئے، لیکن جب آقا واپس آئے مال غنیمت بٹا تو جتنا دوسروں کو ملے گا اتنا عثمان کو بھی ملے گا۔ کیوں یا رسول اللہ یہ بدر میں تو نہیں گئے؟ یہ نبی کے اہل بیت کی خدمت کرتے رہے، جو نبی کے اہل بیت کی خدمت کرے گا وہ بھی مجاہدین میں شامل ہوگا۔ یہ میری صاحبزادی کی خدمت کرتے رہے ہیں، پھر آپ بیت رضوان میں بھی ہے، اور بیت رضوان ہوئی ان کے لیے ہے۔ زندگی میں 2 شخص ہیں، ایک شخص ہے جن کے لیے 2 بار جو ہے وہ جنگ کی گئی ہے، جنگ کے معاہدے ہوئے۔ پہلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو جب بھیجا مکہ میں کہ ان کو جا کے بتاؤ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو عثمان غنی کو انہوں نے روک لیا، اور جب پہنچے تو کہا اتنے سالوں کے بعد آئے ہو، چلو کعبے کا طواف کر لو۔ اب کعبے کی عزت کون سے پوچھے؟ ہمیں کیا پتا ہو کعبہ کیا ہے؟ کعبے کی عزت تو کوئی صحابہ سے پوچھے۔ کہا تم طواف کر لو، نبی کو طواف نہیں کرنے دیں گے۔ عثمان غنی نے کہا طواف عبادت ہے، کعبہ پیارا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، دنیا میں سب سے افضل ہے، لیکن عثمان طواف نہیں کرے گا جب تک مصطفیٰ طواف نہیں کریں گے۔ میری عبادت تبھی ہوگی جو مصطفیٰ کی ہوگی، میری عبادت وہی ہوگی جو مصطفیٰ کی ہوگی، میں نہیں طواف کروں گا اگر مصطفیٰ طواف نہیں کریں گے۔ روک لیا انہوں نے، ادھر مشہور ہو گیا کہ ان کو شہید کر دیا۔ مصطفیٰ کریم نے وہاں بیعت لی، لقد رضی اللہ عنہ، فرمایا ان المؤمنین، فرمایا ان مومنوں پہ اللہ راضی ہو گیا، یبایعون تحت شجرہ، محبوب جو آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا انما یبایعون اللہ، وہ ہاتھ تو آپ کا تھا لیکن حقیقت میں وہ تو رب سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں کو رب نے اپنا دستِ قدرت فرما دیا جنہوں نے قرآن تحریر کیا۔ اور دوسرا جو آپ کے لیے جنگ کی تو سینا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پہلے مصطفیٰ نے آپ کے لیے صحابہ سے جنگ کی، بیعت لی، اور پھر سینا امیر معاویہ۔ آج کتنے صحابی ہیں ہمارے اسٹیجوں پہ لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ہماری عوام کو پتہ تک نہیں ہوتا ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں تمہارے بھی سسر ہیں، تمہارے بھی داماد ہیں، تمہارے بھی رشتہ دار ہیں، جیسے اللہ نے تمہارے رشتے بنائے میرے بھی رشتے بنائے ہیں۔ اتقوا صحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں زبانوں کو روک لینا، جہاں صحابہ کا ذکر آئے اپنی نظریں جو ہیں وہ جھکا لینا۔ کیوں کہ اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا ہے، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اتنا قرآن پڑھتے تھے، اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ قرآن کے صحابہ کے جب شہید ہوئے تب بھی قرآن ہاتھوں میں تھا، تب بھی قرآن کے جو آپ کے جو خون کے قطرے گرے فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ کی آیت پہ گرے تھے، آج بھی وہ قرآن موجود ہے۔ محبتیں تو یہ ہے نا۔ پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد جیش اسرا کے موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا کون شخص ہے جو جیش اسرا کی خدمت کرے اور جنت حاصل کر لے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ممبر پہ، صحابہ جو بھی کسی کے پاس تھا اسی میں سینہ عمر فاروق آدھا مال لے، اسی میں حضرت سینہ صدیق اکبر گھر کا سارا مال لے، عثمان غنی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ 300 اونٹ بیمار ساز و سامان کے، حتیٰ کہ ان کے پاؤں باندھنے والی رسیاں بھی میں دوں گا، ان کی لگامیں بھی میں دوں گا، ان کی کاٹھیاں اور پلانے بھی میں دوں گا۔ فرمایا 300 اونٹ بیمار ساز و سامان کے۔ پھر محبوب نے کہا، پھر عرض کی یا رسول اللہ 300 اونٹ بیمار ساز و سامان کے، پھر ارشاد، پھر یا رسول اللہ 300 اونٹ بیمار ساز و سامان کے۔
अल्लाह अकबर, 900 ऊँट बिमा साजो सामान के। फिर अर्ज की या रसूल 50 और बच गए हैं, अब उनको क्या करूँगा, वो भी पेश करता हूँ। फिर अर्ज की या रसूल 950 हो गए, अब 950 तो मेरे पास ऊँट थे, अब ऊँट ज़्यादा नहीं, मैं 1000 पूरा करना चाहता हूँ। तो अर्ज की या रसूल मैं 50 घोड़े अर्ज बारगाह मुस्तफ़ी में पेश करता हूँ। फिर महबूब ने इरशाद फरमाया, फिर घर दौड़े, घर गए तो हदीसी में आता है बहुत बड़ा तोड़ा बोरी जो थी वो दिरवों दिनार की भरी हुई थी, इतनी वजनी थी, जब उस्मान गनी ने उठाई तो सीधे चल नहीं सकते थे, ऐसे झुक के चल रहे थे। मुस्तफा करीम के पीछे आके खड़े हो गए, करीम आका ऐसे सामने, साहबा सामने हैं, आका बैठे हुए हैं, उस्मान गनी आपकी कमर के पीछे से ऊपर से दिरवों दिनार पकड़ते हैं और आपकी झोली में ऐसे आपके सर के ऊपर से निसावर कर रहे हैं। सारा तोड़ा, सारी बोरी भरी दिरवों दिनार की मुस्तफा करीम की बारगाह में पेश की। नबी करीम सर दिरवों दिनार को ऐसे हाथों में लेके ऐसे एक दूसरे पे डालते हैं और कहते उस्मान ने मुझसे जन्नत ले ली, उस्मान ने मुझसे जन्नत ले ली। कभी गौर किया दौलत तो हमारे पास भी कम नहीं है, कभी गौर किया कि पैसे तो हमारे पास भी होते हैं, कभी गौर किया अल्लाह कबूल क्यों नहीं करता। ये क्या मसला है कि हमारी कोठियां बनती जा रही हैं, कारें खरीदी जा रही हैं, कारखाने बनते जा रहे हैं, बाजारों के बाजार खरीदे जा रहे हैं, मस्जिद में 10 दिरहम 10 रुपए देने मुश्किल हो जाते हैं। कभी गौर किया क्यों? कभी गौर किया इस बात पे कि यार मेरे पैसे क्यों नहीं यहाँ लग रहे, मेरे पैसे वहाँ क्यों लग रहे हैं? मैं अर्ज करता हूँ दुनिया में बहुत सारी चीज़ें खाई जाती हैं। हमारे चाइना दोस्त है, कुत्ते खाते हैं, बिल्लियाँ खाती हैं, चूहे खाते हैं। बहुत 10 लाख का कुत्ता एक चाइनीज़ खरीद के ले आए, आपको कहें मेरे दोस्त हैं बहुत महंगा कुत्ता ले के देखो कितना खूबसूरत है, मैं अभी ज़िबा करता हूँ इसको खाएंगे? आप कहेंगे 10,000 का बकरा लेके खा लूँगा, 10 लाख का कुत्ता नहीं खाऊँगा। क्यों यार, इतना खूबसूरत है, इतना महंगा क्यों नहीं खाते? इसलिए आप कहते हैं ये खूबसूरत है लेकिन ये मेरी शरीयत में हराम है, नापाक है, मैं तो इसको घर में नहीं रख सकता। मुस्तफा करीम ने कहा जिस घर में कुत्ता हो 2 किरात सवाब सुबह शाम उसका कम होता रहता है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह किरात कितना होता है? ओहद पहाड़ जितना होता है। जिस घर में कुत्ता हो वहाँ रहमत का फरिश्ता नहीं आता। यार इतना खूबसूरत, इतना महंगा खाते क्यों नहीं? नापाक है। कभी गौर किया रब पाक है, मुस्तफा करीम ने कहा पाक के अलावा कुछ पसंद नहीं करता। जो हमारा ये रिज़्क मस्जिदों में, मदरसों में, नेक जगह पे रब कबूल नहीं करता, तो गौर करो इस रिज़्क को क्या है कि ये रब की बारगाह में क्यों नहीं जा रहा, रब इसको क्यों नहीं कबूल कर रहा। रब कहता है कि मैं पाक हूँ, ताहिर हूँ, मैं ताहिर को कबूल करता हूँ, मैं नापाक को कबूल नहीं करता। तो अगर कभी ऐसा हो कि कोठी तो बन गई, साथ मस्जिद वाले चंदा मांग रहे हैं, वो उसका छाती नहीं पड़ रहा, तो कभी रात को सोचना या अल्लाह मेरे रिज़्क में क्या कमी है जो इस पे नहीं जा रही। तो पता चलेगा रब, चूँकि जैसे तुम कुत्ता कबूल नहीं करते खाने के लिए, रब ऐसे नापाक चीज़ मस्जिद में कबूल नहीं करता, रब नापाक सदका कबूल नहीं करता, रब नापाक चीज़ कबूल नहीं करता। इसलिए कभी गौर करना, उस्मान का 1000 ऊँट और घोड़ा और बोरी भरी मुस्तफ़ा कबूल करते हैं। और वहाँ तो वो भी थे, जब मुस्तफ़ा ने ऐलान किया ना तो एक गरीब आदमी था। गरीब भी होते हैं ना, जब ऐसे मसले होते हैं उनके दिल में भी ख्याल आता है मेरे पास होता यार मैं ये शहादत हासिल कर लेता। गरीब आदमी था, घर में कुछ नहीं था, रोने लगा या अल्लाह मेरे तो घर में कुछ नहीं, महबूब बार बार कह रहे हैं कुछ दो कुछ दो कुछ, मैं कहाँ से दूँ। उठा यहूदियों के दरवाजे खटखटाने लगा, अर्ज़ की सबको यार कोई मजदूरी है, कोई मजदूरी है, मेरे महबूब ऐलान कर रहे हैं मेरे घर में एक फूटी कोड़ी नहीं है, मैं क्या दूँ। लेकिन शर्त है जो मजदूरी कराएगा मुझे सुबह से पहले पहले मेरी मजदूरी मिलनी चाहिए। एक यहूदी ने कहा हाँ मेरे पास है, क्या है? हाँ मेरे बाग को पानी देना है। सारी रात लगा रहा, मोटर का बटन नहीं दबाना था, नलका नहीं घेरना था, कुएं से पानी एक एक डोल निकालना था, एक डोल निकाल के बाहर फेंकता है, फिर दूसरा डोल निकाल के बाहर फेंकता है, सुबह तक डोल निकालता रहा, पूरे बाग को सेंच दिया, पानी दे दिया। सुबह हुई, अभी सूरज तुलू नहीं हुआ, उसने 1 किलो खजूरें दी होंगी। यहूदी ने रात की मजदूरी निकला, 1 किलो खजूरें लेके मस्जिद नबी के जो सेहन में ढेर लगा हुआ था जो लोगों ने दिया। अब ये देख रहा है, कोई आदमी देखता तो नहीं है कि लोगों ने तो लाखों दिए, एक ने 1000 ऊँट और घोड़े दे दिए, मैं 1 किलो
کھجوریں دوں گا لوگ مذاق نہ کہیں کرے. دیکھنے لگا کوئی دیکھ تو نہیں رہا, ایک کھجوریں رکھی اور دوڑ لگا دی کوئی دیکھے نہ. اسی وقت رب کریم نے فرشتے کو بھیجا, جاؤ جا کے میرے محبوب کو کہو محبوب یہ سارا ڈھیر ایک طرف اور تیرے اس غریب صحابی کی 1 کلو کھجوریں ایک طرف. یہ سب سے بازی لے گیا. رب کریم دل دیکھتا ہے, نیتیں دیکھتا ہے, ہمارے کپڑے نہیں دیکھتا, ہمارے امامے نہیں دیکھتا, ہماری عین کے ہماری کاریں نہیں دیکھتا, ہماری کوٹھیاں بنگلے نہیں دیکھتا. رب دیکھتا ہے. فرمایا وفی قلبہ شیء, اے ابو بکر تم سے زیادہ نمازیں نہیں پڑھتا, تم سے زیادہ صدقے نہیں کرتا, ابو بکر تم سے زیادہ عبادت نہیں کرتا. وفی قلبہ شیء, ابو بکر کے دل میں وہ ہے جو تمہارے دلوں میں نہیں ہے. تو فرمایا یہ عثمان غنی کو صحیح کہا گیا, غنی کہا گیا, کیونکہ جب بھی دین کو ان کی دولت کی ضرورت پڑی تو سارا کچھ مصطفیٰ کریم کے قدموں میں نشاور کر دیا. اور فرمایا مصطفیٰ نے لوگوں تمہارے گھروں میں بارش کی طرح فتنے برسیں گے, اور جب فتنوں کا دور ہو تو امین کے ساتھ لگ جانا. عرض کی یا رسول اللہ امین کون ہے, کون اس وقت امن میں ہوگا؟ فرمایا یہ عثمان امن میں ہوگا. عثمان کے ساتھ لگ جانا, یہ تمہیں امن کے ساتھ پار لگا دے گا. میرے بھائیوں آج ان لوگوں کی صرف باتیں رہ گئی. ہم کسی سے بھی پوچھیں, کسی سے سب سے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, سب سے مصطفیٰ سے محبت ہے, مصطفیٰ سے عشق ہے. اور کسی نے لکھا تھا کہ ہر مسلمان کا آئیڈیل مصطفیٰ ہیں, لیکن اس مسلمان کو کھڑا کر کے پوچھو 5 سنتیں تجھے مصطفیٰ کی جو تیری زندگی میں تیرا گھر کر گئی ہوں, جو تیرے گھر میں آ گئی ہوں. صرف اپنے آئیڈیل کی. یار تم کھلاڑیوں کی طرح اپنے بال بنا سکتے ہو, اداکاروں کی طرح تم کپڑے پہن سکتے ہو, امیروں کی طرح تم گاڑیاں خرید سکتے ہو, مصطفیٰ کی طرح تم چہرہ نہیں بنا سکتے, مصطفیٰ کی طرح تم لباس نہیں بنا سکتے, مصطفیٰ کی طرح تم بول نہیں سکتے, مصطفیٰ کی طرح تم بڑوں کا ادب نہیں کر سکتے. تو آئیڈیل کیا ہوا ہمارا؟ تو آئیڈیل معاذ اللہ استغفر اللہ آج کفر بن گیا. مصطفیٰ تو صرف نام کے لیے رہ گئے. تصویریں لگی ہوئی ہیں گھروں میں کعبے کی, تصویریں لگی ہوئی ہیں گھروں میں جو ہے گنبد خضرا کی, لیکن دل میں تصویر کس کی ہے؟ ہمارے دل میں کون بستا ہے؟ مسلمانوں یاد رکھو, ہم جس جگہ بیٹھے ہیں چونکہ انٹرنیشنل جگہ ہے, تمہارے خلاف بہت بڑی سازش بن چکی ہے. یہ نہیں بننے جا رہی ہے, بن چکی ہے. تمہارے خلاف دنیا اکٹھی ہو چکی ہے. تم سے مدارس چھینے جا رہے ہیں, تم سے مساجد چھینی جا رہی ہے, تم سے ایمان چھینا جا رہا ہے, تم سے مصطفیٰ کا رشتہ اور محبت چھینی جا رہی ہے, اور غیر مرئی طریقے سے تمہارے دلوں میں وہ چیزیں ڈالی جا رہی ہیں. یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. یورپ میں سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ایک ہی مسجد ہے, اس میں سکھ بھی آئے گا, ہندو بھی آئے گا, بت بھی ہوں گے, مسلمان بھی ہوگا. پہلے حق باطل کی تمیز مٹائی گئی, پہلے دہشت گردی پیدا کر کے مسلمانوں کے دلوں میں علماء کا بغض پیدا کیا گیا. آج کو مصطفیٰ کی بات کرے لوگ کہتے ہیں فرقہ واریت کر رہا ہے, مصطفیٰ کے علم کی بات کرے لوگ کہتے ہیں فرقہ واریت کر رہا ہے. پہلے یہ تمیز مٹائی گئی. اب ایک نیا دین آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عیسائیت, یہودیت, مسلمان یہ 3 سماوی مذہب ہیں, ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں, سب نبیوں کو مانتے ہیں, سب ایک اللہ کو مانتے ہیں. ماننے میں اختلاف ہے صرف جیسے فرقوں میں اختلاف ہے. لہٰذا یہودی, عیسائی, مسلمان ایک گرجے میں, ایک کلیسے میں, ایک مسجد میں عبادت کریں گے, مسلمان روک نہیں سکے گا. اگر ہندو بھی بت لا کے رکھے گا تو مسلمان روک نہیں سکے گا. یہ شروع ہو چکا, مسجدیں بن چکی, وہاں لوگ اپنے شرک کی عبادت کر رہے ہیں. عورتیں امامت کرا رہی ہیں, عورتیں جمعے پڑھا رہی ہیں, سر پہ دوپٹہ نہیں ہے, بے حیائی قسم کی, اور آگے کھڑی ہے. لوگ پیچھے, ایک مرد ہے, ایک عورت ہے, صفیں بنی ہوئی ہیں. تمہارے خلاف دنیا اکٹھی ہو چکی. مسلمانوں جاگو, نوجوانوں جاگو, ورنہ تم سے ہر چیز چھین لی جائے گی. تم سے یہ مسجدیں چھین لی جائیں گی. مسجدیں رہیں گی, مسجد کا کردار ختم. مساجد رہیں گی, مدارس رہیں گے, مدارس کا کردار ختم. ویسے تو مدارس ہی ختم, لیکن اگر تھوڑی سی جرت ہوئی, مدارس رہ بھی گئے, تو ان کا کردار چند سالوں میں آپ دیکھیں گے پاکستان میں بھی ختم ہو جائے گا. یہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوں گے. جو دوسرے نصاب پڑھتے ہیں وہ ہم پڑھیں, وہ ہمارے بچے پڑھیں گے, اور پھر بازاروں میں وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے. یہ کبھی جو ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو جھنجھوڑتا ہے, اس کی زبان پہ تالے لگ چکے ہوں گے اور لگ چکے ہیں. آپ الازہر دیکھتے ہیں, آپ زیتونہ دیکھتے ہیں, آپ اتنی بڑی یونیورسٹی دیکھ رہے ہیں, آپ ان کے علماء کے فتوے
فتوے دیکھ لیں جو جاری ہو چکے ہیں، انٹرنیٹ پہ آپ کو مل سکتے ہیں۔ کوئی دین نہیں رہا، داڑھی کہتے ہیں دین نہیں ہے، پردہ کہتے ہیں دین نہیں ہے، نماز کہتے ہیں اپنا اپنا مسئلہ ہے، حیا کا مسئلہ نہیں ہے، جو عورت جو چاہے۔ پاکستان میں بھی نعرے لگ چکے، میرا جسم میری مرضی، یہ یہاں سے نہیں، یہ بڑی دور سے آ رہی ہیں چیزیں۔ آپ نہ جاگے تو آپ کے ایمان کو سوتے میں قتل کر دیا جائے گا، اور ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو پتہ نہیں چل رہا۔ ہمارے خلاف آپ یہ دیکھیں پوری دنیا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، برما میں کیا ہو رہا ہے۔ کیسا ہو سکتا تھا کہ ایک آدمی روز کٹ رہا ہو اور ہم آرام سے فلمیں دیکھ رہے ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کریم نے کہا تھا المسلم کالجسد الواحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا انگلی کٹ جائے دوسرے جسم کو پتہ نہ چلے۔ ہاں اگر یہاں سے خون جانا بند ہو جائے، اگر اللہ نہ کرے کسی کو فالج ہو جائے اور ایک طرف اس کی خشک ہو جائے، پھر وہاں جو چاہیں کریں۔ ہمارا وہ جو رشتہ دین کا تھا وہ ختم ہو چکا۔ ہم برائے نام مسلمان ہیں، مسجد میں دو نمازی کھڑے ہیں، کیوں جماعت کیوں ہے، یہ جمعہ کیوں ہے، یہ عیدیں کیوں ہیں؟ کیا اس سے رب کو کیا رب تو یہ چاہتا تھا یہ کندھے سے کندھا ملائیں، ان کے دل سے دل ملیں، یہ غریب کو دیکھیں، یہ امیر کو دیکھیں، ان کو پتہ چلے میرے ساتھ جو کھڑے اس کے مسائل کیا ہے، یہ کیوں ہے جیسے کپڑے پہن کے آ گیا۔ یہ دین ہمیں سکھاتا تھا۔ میرے ساتھ غریب آدمی کھڑا ہے، میں بڑے ہوٹل میں جا کے 10,000 کی ٹپ دے دوں گا، میں ساتھ غریب کھڑے ہوئے نمازی کو 10 روپے نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اسی کہ وہ جو رشتہ تھا، وہ جو محبت تھی مصطفیٰ کریم کی، وہ جو دین تھا، وہ جو خون دوڑ رہا تھا عقیدے کا دین کا، وہ نکل چکا ہے۔ اب ہم چلتے پھرتے مردہ ہیں۔ یہ جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، وہ روح محمدی نکل چکی ہے۔ آج ایک آدمی مر رہا ہے بازار میں، دو آدمی ایک کو مار رہے ہیں، کوئی ہے آدمی جو آ کے چھڑانے کے لیے؟ نہیں جی، اپنی اپنی لڑائی ہے، نکل جاتے ہیں۔ مسلمان مر رہا ہے، ہم کشمیر میں جا کیا کریں گے؟ ہم تو یہاں کچھ نہیں کر پا رہے، ہم تو اپنے گھروں میں کچھ نہیں کر پا رہے، ہم کسی ملک کے ساتھ کیا کریں گے؟ مسلمانوں آج صحابہ کا صرف ذکر نہیں، صرف ان کے عرس نہیں، صرف ان کی برسیاں نہیں، صرف ان کے یوم نہیں، صرف ان کی سیرت کو بیان نہیں کرنا، ان کو اپنانا ہے۔ جیسے انہوں نے اپنایا اس دین کو، جیسے انہوں نے اپنے اوپر مسلط کیا اس دین کو، ایسے اس میں داخل ہو کے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اس دین کو، ان صحابہ کی سیرت کو، ان اولیاء کی سیرت کو، اہل بیت کی محبت کو اپنے پہ طاری کرنا ہے، اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں، اپنے عقیدوں میں ان کو داخل کرنا ہے۔ آج صحابہ کے بارے میں جو ہو رہا ہے آپ سب جانتے ہیں، اہل بیت کے بارے میں جو ہو رہا ہے آپ سب جانتے ہیں، ہمارے نعت خواں ہمارے صحابہ کے بارے میں جو جو لفظ کہہ رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ ہمارے سامنے صحابہ کو گالی دیتی ہے، ہم نعرے مار رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ جس چیز کا مجھے پتہ نہیں ہے اس کا میں بیان کیا کروں گا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، اب لمحہ فکریہ ہے اور وہ آخری وقت ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا ہے، خود دین کی طرف آنا ہے۔ ہم نے اپنے آپ پہ دین کو مسلط کرنا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو جمعہ پڑھتے ہیں؟ ہماری تو مسجدیں بہت کم پڑ جائے اگر نمازی مسلمان اگر نمازی بن جائے تو۔ یہ مسجدیں خالی مسجدیں روتی ہیں کہ نمازی نہ رہے، کدھر سے آئیں گے؟ اور یاد رکھو یہ مسجدوں نے ہمارے خلاف قیامت کے روز کھڑے ہونا ہے۔ اپنے گھروں میں دین کو داخل کرو، صرف مسجدوں تک نہ رکھو، تو مسجدوں تک بھی نہیں رہ گیا۔ اب تو مسجدیں بھی بیچاری ویران ہوتی، ہاں بن بڑی خوبصورت رہی ہیں، لیکن ان کی خوبصورتی پتھروں سے نہیں ہوتی، ان کی خوبصورتی آبشاروں سے نہیں ہوتی، ان کی خوبصورتی قالینوں سے نہیں ہوتی، ایسیوں سے نہیں ہوتی، ان کی خوبصورتی نمازیوں سے ہوتی ہے، ان کی خوبصورتی علماء سے ہوتی ہے، ان کی خوبصورتی جو ہے درود پڑھنے والوں سے ہوتی ہے، رب کا ذکر کرنے والوں سے ہوتی ہے۔ ان کو آباد کرو رب کے ذکر سے، ان کو آباد کرو درود و سلام سے، ان کو آباد کرو نمازوں سے، ان کو آباد کرو قرات قرآن سے۔ قرآن پڑھو، دن رات قرآن پڑھو، بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں بڑا بڑا بنانے کے لیے، اور کتنے لوگ ہیں جو یورپ جاتے ہیں اپنی اولادوں کے مستقبل کے لیے۔ یہ ہے مستقبل، دیکھا یہ آج کا وزیر اعظم جو برطانیہ کا ہے، آج کا جو وزیر اعظم ابھی مہینہ ہوا، آج کا جو وزیر اعظم ہے اس کا دادا مسلمان تھا، یہ ترکی سے نکلا تھا اپنے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے، یہ جرمنی گیا تھا، جرمنی سے فرانس، فرانس سے برطانیہ، آج مستقبل بن گیا برطانیہ، گریٹ برطانیہ کا، اس کا پوتا وزیر اعظم بن گیا۔ لیکن مصطفیٰ کدھر چلے گئے؟
دین کدھر چلا گیا؟ لوگوں بھاگتے ہو، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بھاگتے ہو کہ دنیا کما لے، وزیر اعظم بن جائے، وہ وزیر اعظم بن گیا لیکن شفاعت مصطفیٰ کدھر چلی گئی؟ کل کوئی اپنے دادے کے گلے میں کپڑا ڈال کے قیامت کے روز پوچھے گا نہیں تیری وجہ سے میرا دین گیا، تو نہ نکلتا میں غریب رہتا، میں وہاں مسلمان تو رہتا۔ آج ہم جو تعلیم دلا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کی طرف لے جا رہی ہے؟ نہیں، یہ مصطفیٰ سے دور لے جا، عقل سلیم عطا فرمائے، ہم میں وہ عقل پیدا کرے، وہ شعور پیدا کرے کہ ہم اپنی راہوں کا تعین کر سکیں، عشق مصطفیٰ کریم، محبت مصطفیٰ کریم، محبت صحابہ، محبت اولیاء کو ہم اپنا سکیں، مسجدوں کو ہم آباد کر سکیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔